موقع دیا. آواز آ رہی ہے؟ جی ذرا سا اگر آپ آواز بلند کر سکیں یا مائک کے پاس آ جائیں. میں تو آ تو رہی ہے مگر تھوڑی سی اگر سب لوگوں کو سنائی نہیں دے گی شاید. جی میں دو باتوں کی معذرت چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں ملک سے باہر ہوں اور ایک بین الاقوامی میٹنگ ہے جس سے میں اٹھ کر آیا ہوں. تو اور دوسری بات یہ کہ میرے گلے کی تکلیف کی وجہ سے میری آواز ذرا بدلی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں آپ حضرات کو سننے میں کوئی دشواری نہ. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ بلند آواز سے آپ سے بات کروں. ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ آواز سننے میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب بالکل اچھی طرح سے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہت اچھا. دیکھیے اس فیصلے کے بارے میں جو 6 فروری کا فیصلہ تھا اور جو نظر ثانی کیس کا آپ کے فیصلہ. سامنے ہے؟ جی اس وقت میرے سامنے میں کیونکہ باہر ہوں لہٰذا سارے کاغذات میرے پاس نہیں ہیں. لیکن فیصلے دونوں میں نے پڑھے ہیں اور اس کے اوپر اچھی طرح غور کیا ہے. اور دونوں فیصلوں کے بارے میں ہم نے ایک مفصل تحریر بھیجی ہے. ایک تو وہ تھی جو 6 فروری کے فیصلے سے متعلق تھی. وہ آپ حضرات کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی. آپ نے اس کا نظر ثانی کے فیصلے میں بھی حوالہ دیا ہے. اور دوسری تحریر جو نظر ثانی کے فیصلے میں جو آپ حضرات نے فیصلہ دیا اس کے اوپر ایک مفصل تبصرہ وہ میں نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ نے لکھ کر دیا تھا. وہ شاید تو ہوا لیکن آپ کے پاس نہیں پہنچا تھا. میں نے جن صاحب نے آج ویڈیو لنک پر خطاب کرنے کے بارے میں مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو بھیج دیا تھا کہ وہ عدالت میں پیش کر دیں کہ اس نظر ثانی کے فیصلے سے متعلق جو کچھ ہمیں اشکالات ہیں یا جو اس میں ہمارے لحاظ سے اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تفصیل اس تبصرے کے اندر موجود ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ تک پہنچی ہے یا نہیں. وہ ہم منگوا لیں گے. میرے سامنے تو نہیں ہے مگر آپ سے ہم اگر سن لیں کیونکہ کبھی کبھی پڑھنے میں پھر غلطی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ڈائریکٹلی آپ سے سنیں آپ سب سے کیونکہ پہلے بھی تو ہم نے منگوائے تھے. پھر ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں غلطی ہو. آپ جب کچھ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہم آپ مزید وضاحت لے لیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یاد ہیں چیدہ باتیں اس میں سے یا تمام باتیں تو ہم ان کو نوٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جب نظر ثانی کے لیے اس کیس کو منظور کر لیا گیا اور اس منظور کرنے کے بعد آپ نے بہت سے لوگوں کو نوٹس دیے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی آراء لکھ کر بھیجیں یا خود پیش ہوں. تو اس میں متعدد اطراف سے آپ کے پاس جوابات آئے. ان میں ہمارا وہ جواب بھی تھا جس پر شاید 5 یا 7 حضرات کے دستخط تھے. اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے نظر ثانی کے وقت میں ضروری تھا کہ ان سارے نکات کو ایک ایک کر کے ذکر کر کے اس کے اندر اگر کوئی نکات میں کوئی غلطی تھی یا اعتراض وہ درست نہیں تھا تو اس کے اوپر بحث کی جاتی. لیکن افسوس ہے کہ وہ سارے نکات آپ حضرات تک پہنچے. آپ نے اس کا بہت ہی سرسری ذکر کیا اور سرسری ذکر کر کے ان باتوں کا جو دلائل اس میں دیے گئے تھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جب کسی شخص کو آپ طلب کریں اور وہ اپنی رائے پیش کریں جو مقدمے کے اہم مسائل پر مشتمل ہو تو فیصلے میں ضروری ہوتا ہے کہ ان تمام نکات کو اور ان تمام دلائل کو مفصل زیر بحث لایا جائے اور مفصل زیر بحث لایا جا کر اس کو بتایا جائے کہ اس میں جو تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ کیسا صحیح ہے یا غلط ہے. مثال کے طور پر سارے لوگوں نے سوائے ایک کے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ 6 فروری کے فیصلے میں آپ نے جو آیات کریمہ درج کی تھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ فیصلوں میں قرآن و سنت کے حوالے دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے.
لیکن جب قرآن کریم کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا جاتا ہے تو وہ اللہ بچائے تحریف تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس مقدمے کے تناظر میں جو مبارک ثانی کے کیس میں ہماری بالکل سمجھ سے باہر ہے، اور کوئی بھی آدمی جب اس کو پڑھے گا ان آیات کو اور اس کے بعد آپ کا یہ ریمارک پڑے گا کہ اگر یہ آیات ذہن میں ہوتی اور آئین کی دفعات موجود ہوتی تو یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی ایک طرح سے آپ ان آیات کو بنیاد بنا رہے ہیں اس بات کی. نہیں تقی عثمانی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ برا نہ مانیں. نہیں، میں نے آپ کو بیچ میں آپ کو روکا. اگر ذرا سی وضاحت یوں کر دوں، یقیناً ہمیں بہت سارے وہ ملے کاغذات جن لوگوں کو ہم نے نوٹسز دی، صحیح ہے، اور اگر جتنے نکات ان میں تھے ان سب کو اگر ہم اٹینڈ نہیں کر پائے تو اس میں میری کوتاہی ہے، مگر پھر تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک کتاب بن جاتی. اب ہم ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بہت لمبے ہو جاتے ہیں فیصلے، پتہ نہیں میں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ فیصلے اتنے لمبے نہ ہوں کہ کوئی پڑھے نہیں. تو ہم جو سمجھ پائے، یقیناً غلط سمجھے ہوں گے نا، اسی لیے تو آپ یہ درخواست دی گئی ہے سرکار کی طرف سے. جی بالکل. تو وہ اگر اب ہم مزید آگے کی طرف بڑھیں تو بہتر ہوگا اگر آپ بنیاد بنائیں یہ جو فیصلہ ہے 29 مئی والا 2024 کا، کیونکہ اب تو وہ پرانی بات تو ختم ہو گئی، وہ اس میں ضم ہو گئی ہے. تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں نقاص ہیں، غلطیاں ہیں، یا آپ کے اعتراضات ہیں جو آپ لفظ بہتر سمجھنا چاہیں، تو پھر آپ برائے کرم آپ تجاویز دیجئے، ہماری رہنمائی فرمائیے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی بات تو ہم سے سوال پوچھ لیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ بہتری کی طرف چلیں. تو آگے کو دیکھنا چاہیے. اس لیے آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ میرا پتہ نہیں صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، ابھی سے نہیں بلکہ چیف جسٹس بلوچستان کے وقت سے بھی میں، جہاں تک میری کم علمی ہے تو میں قرآن شریف اور حدیث مبارکہ اور فقہا کا حوالہ دیتا ہوں فیصلوں میں، کیونکہ ہم آخرکار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہے. بے شک. اب دوسرے ملک اپنے ملکوں کے حوالے دیتے ہیں، تو ہماری جب تاریخ اتنی زبردست تاریخ ہے تو ہم اپنے حوالے بالکل نہیں دیتے ہیں. ہم اپنے فیصلوں میں امریکہ، برطانیہ، بھائی وہاں بھی کرنا چاہیے، مگر بہت ساری باتیں ہمارے کوشش رہتی ہے. اب کوشش، اب اس میں یقیناً غلطی بھی ہوگی. وہ شخص سب سے بہتر ہے جو کہ کوئی کام نہ کرے، اسے غلطی بھی نہیں ہوگی. میٹرک ایگزام مت ہو تو میٹرک میں فیل ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. تو یہ میں کبھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں غلطی سے بالاتر ہوں، اور اسی لیے آپ کو زحمت دی، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر کے آئے ہماری رہنمائی کے لیے. تو برائے کرم اگر آپ 29 مئی کے فیصلے میں اگر آپ ہمیں صرف بتا دیں کہ یہ جگہ غلط ہے، یہ پیراگراف غلط ہے، تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں دلائل میں ہم آپ سے اگری کریں. ماشاءاللہ آپ تو ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہم تو آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ تو شریعت کورٹ کے ممبر بھی تھے، اور میں بتا رہا تھا کہ ابھی واپس شریعت کورٹ فعال ہو چکی ہے. تو اگر ہم وہاں سے آغاز شروع کریں 29 مئی سے، اور آپ ہماری نشاندہی کے ساتھ ساتھ اپنے عذر کے اور ساتھ ساتھ پھر اپنے تجاویز بھی دیتے جائیں، تو وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے.